کہ ساری ساری رات شاہ صاحب کے پاس علماء بیٹھ کر ترلے کرتے رہے کہ شاہ صاحب اس کو نکیل ڈالیں، اس کے خلاف کوئی آواز بلند کریں، قوم گمراہ ہو رہی ہے، قرآن کی تحریف ہو چکی ہے۔ اور کہاں گے وہ مجددی جن کا ایک ایک قدم مجدد الفسانی کی تعلیمات پر ہونا چاہیے تھا؟ آج ان لوگوں کو بھی فکر کرنی چاہیے۔ آستانہ مقدسہ بکی شریف کے سجادہ نشین وہ بڑا درس تصوف، درس مکتوبات دیتے ہیں، درس مکتوبات دیں، اس میں جو تفصیل شیخین کا اتنا قطعی مسئلہ ہے اس کو بھی تو بیان کریں۔ ہم نے اس مسئلہ معصومیت کے لحاظ سے، مسئلہ خطا کے لحاظ سے 10 سوال چھوڑے تھے تمام فتویٰ بازوں پر، یہاں سے لے کر کراچی تک۔ جس کو بھی شک ہے وہ ان 10 سوالوں کا جواب دے، بتائے۔ آج کے اس بیان میں ہم صرف یہ اعلان کر کے واضح کر دینا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اب ٹنچ باٹوی بھی تیار رہیں اور عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے اہل سنت کے نظریہ سے بغاوت کرنے والے وہ بھی تیار رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کبر الاصاغر بموت الاکابر والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المعصومین وعلی آلہ واصحابہ المحفوظین۔ معزز ناظرین کرام، آج ایک عرصہ بعد دوبارہ بندہ ناچیز آپ سے ہم کلام ہے۔ اہل محبت کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کچھ عرصہ سے ہم مصروف رہے رمضان شریف کی آمد، رمضان اور قرآن کی خصوصی مصروفیات میں کچھ مشغولیت رہی، اسی طرح کچھ نجی معاملات، کچھ صحت کے معاملات۔ اس دوران شاید دشمن یہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارا جواب نہیں۔ آج ایک دفعہ پھر انہیں مخاطب کر کے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے مسلک حق کی اذان بلند کرتے رہیں گے، اور جنہوں نے بھی مسلک حق کے خلاف بغاوت کی اور مسلک میں ڈنڈی مارتے ہوئے مسلک کو امام اہل سنت حضرت مجدد الفسانی کی بارگاہ سے کھینچ کر غیروں کی دہلیز تک پہنچانے کی واردات کی ہے، ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم تو رمضان المبارک میں اللہ کے فضل و توفیق سے قرآن سنانے اور قرآن کے ساتھ مصروف رہے، اور دوسری طرف شاہ صاحب قبلہ عرفان شاہ صاحب وہ برطانیہ میں جا کر اپنی زر پرستی میں ایسے مشغول ہوئے کہ انہوں نے بھرپور چندہ مہم شروع کی۔ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ شاہ صاحب بھی قرآن کی خدمت میں مشغول ہوتے۔ قرآن پڑھنا، قرآن سننا سنانا تو خیر ان کے لیے کوئی اور ہی مشغلہ ہے۔ ایک اور بڑا اہم مسئلہ ان قریب ہم اس پر انشاءاللہ بھرپور کلپ جاری کریں گے کہ شاہ صاحب پاکستان میں آ کر جتنا ناموس اہل بیت اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی ناموس کا ڈنڈورا پیٹ کر اور جھانسا دے کر اہل بیت کی محبت کا، تو یہ جتنا یہاں شر پھیلا رہے تھے برطانیہ والے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں بھی قرآن کے ایک باغی کو نکیل ڈالنے کے لیے کتنے کتنے لوگوں نے شاہ صاحب کے ترلے کیے۔ آج وہ پاکستان میں اتنا شر پھیلا رہے ہیں کہ ناموس زہرا کا مسئلہ ہے، برطانیہ میں ناموس قرآن کا مسئلہ اٹھا تھا۔ وہ مشرف ازہری جس نے قرآن کا وہ ترجمہ کیا جو یہودیوں کا تیار کردہ ہے، قرآن کی ترجمے میں تحریف تک کا قول کیا، پورے قرآن کو اس نے مشکوک بنایا۔ اس کی تفصیل تو انشاءاللہ آئندہ مستقل کلپ میں آ جائے گی۔ یہاں صرف ترائے مصرع کے طور پر شاہ صاحب کو آئینہ دکھانا ضروری ہے کہ شاہ صاحب برطانیہ سے کیوں بھاگے، کیوں نہ اس مشرف ازہری کا مقابلہ کیا جس نے قرآن پر حملہ کیا، جس نے قرآن کے تحریف کا ارتکاب کیا۔ ناموس قرآن ایک بڑا مسئلہ تھا، اور گواہ موجود ہیں کہ ساری ساری رات شاہ صاحب کے پاس علماء بیٹھ کر ترلے کرتے رہے کہ شاہ صاحب اس کو نکیل ڈالیں، اس کے خلاف کوئی آواز بلند کریں، قوم گمراہ ہو رہی ہے، قرآن کی تحریف ہو چکی ہے۔ لیکن مجال ہے کہ شاہ صاحب کے کان پر جوں بھی رینک جائے، شاہ صاحب کو تھوڑی سی بھی فکر لگی ہو کہ قرآن کا بہت بڑا مسئلہ ہے، قرآن کی عزت کے لیے میں کسی کے خلاف بات کروں۔ شاہ صاحب نے ایسا کچھ نہ کیا۔ کاش کہ اس رمضان میں قرآن کی حفاظت کا بیڑا اٹھاتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہ کیا شاہ صاحب نے۔
اور اپنی زر پرستی میں مصروف رہے۔ اور دوسری بات، عرفان شاہ صاحب پاکستان سے جاتے ہوئے مسئلہ افضلیت کو جتنا کمزور کر کے گئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول کی دھجیاں اڑا کر اور ہر لحاظ سے افضلیت کی اس ترتیب کو چیلنج کرتے ہوئے افضلیت کے منکرین کے ساتھ بیٹھ کر سارا اپنا وزن انہی کے پلڑے میں ڈالتے ہوئے افضلیت کے ساتھ جو کچھ کر کے گئے ہیں، اس کے فوری بعد جو عبد القادر شاہ ٹنچ بھاٹوی، جو اصل اس مسئلے میں شر کا باعث ہے، جس نے اس مسئلے پر اتنا شر پھیلایا کہ علماء اہل سنت کو کئی کتابیں لکھنا پڑیں اور اس کا بھرپور رد علماء اہل سنت دے چکے ہیں، لیکن شاہ صاحب اب چونکہ اسی قافلہ شر میں شامل ہو چکے ہیں تو اب اس شر کو وہ نئے انداز سے پھیلانا چاہتے ہیں۔ شاہ صاحب بھی اس قافلہ شر میں ہے شامل جس قافلہ شر کا سالار ہے ٹنچ باٹا، تو اس قافلہ شر میں چونکہ شاہ صاحب اب شامل ہو چکے ہیں، شاہ صاحب جو کچھ کر کے گئے اس کے فوری بعد وہ 90 سالہ ٹنچ باٹوی بھی کلپ ریکارڈ کرنے کے لیے میدان میں اتر آیا اور اس نے بھی مسئلہ افضلیت کو دوبارہ مشکوک بنانے کے لیے اپنے ویڈیو بیانات جاری کیے۔ اللہ کے فضل اور توفیق سے بندہ ناچیز نے اولین اس کا جواب دے دیا تھا حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کی عبارات کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہم چونکہ مصروف رہے، لیکن یہاں پر ایک بات میں واضح کرتا چلوں، انشاءاللہ اس ٹنچ باٹوی کو کل بھی امام جلالی کے فیض یافتہ نے لتاڑا تھا، آج بھی اس کو نکیل ڈالیں گے اور اس کے شر کے آگے بند باندھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن مجھے افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے جنہوں نے سمجھا تھا کہ یہ صرف اپنے مسئلے کے لیے میدان میں اترے ہیں، یہ صرف اپنے استاد اور اپنے امام کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس مسئلہ افضلیت کو تو پوری اہل سنت کا مسئلہ سمجھتے، اس میں تو آگے بڑھتے، اس میں تو میدان میں اتر کر کوئی نہ کوئی بات کرتے۔ اس شخص نے جن کا رد کیا آج وہ غور سے سنیں، حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کتنا اس نے چیلنج کیا اپنے ویڈیو بیانات کے اندر، کتاب میں بھی اس نے وہی کچھ لکھا۔ حضرت امام ابو الحسن اشعری کوئی چھوٹی ہستی ہیں، سارے اشاعرہ کے امام، اصل اس کا مقصد امام ابو الحسن اشعری پر اٹیک کرنے کا مقصد حضرت مجدد الفسانی پر حملہ تھا، کیونکہ مسئلہ افضلیت میں حضرت مجدد الفسانی نے استناد فرمایا حضرت امام ابو الحسن اشعری پر، اور جہاں بھی تفضیل شیخین کی بحث کی تو یہی کہا کہ امام ابو الحسن اشعری نے جو فرمایا ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ اتنا بدبخت ہے حضرت مجدد الفسانی جنہیں امام اہل سنت مانتے ہیں ان پر یہ اٹیک کرتا ہے، اور کہاں گے وہ مجددی جن کا ایک ایک قدم مجدد الفسانی کی تعلیمات پر ہونا چاہیے تھا۔ آج ان لوگوں کو بھی فکر کرنی چاہیے۔ آستانہ مقدسہ بکی شریف کے سجادہ نشین وہ بڑا درس تصوف، درس مکتوبات دیتے ہیں، درس مکتوبات دیں، اس میں جو تفصیل شیخین کا اتنا قطعی مسئلہ ہے اس کو بھی تو بیان کریں۔ برننگ ایشو میں جو مجدد الفسانی کا موقف ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس بدبخت نے حضرت امام ابو الحسن اشعری پر اٹیک کرتے ہوئے اصل مجدد الفسانی کا رد کیا۔ آج ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ان کا رد کرتے، لیکن کیا مجال، انہوں نے تو رضویت کا ٹائٹل بھی ہٹا لیا اور خود افضلیت کے منکرین کے ساتھ جا کر بیٹھے۔ پھر ایسے منکرین کو بکی شریف میں داخلہ بھی مل گیا۔ کل تک تو ہمارے لیے دروازے بند کیے گئے، کہتے تھے کہ جناب یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، گستاخی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ آج یہ لوگ افضلیت کے بالکل واضح منکرین، ان کے ساتھ پینگے بڑھانا، ان کے لیے دروازے کھولنا، پتیاں نچھاور کرنا، یہ کہاں کی مجددیت ہے؟ یہ کون سا مجدد الفسانی کا رنگ ہے؟ یہ کون سا تصوف ہے؟ انشاءاللہ اس کو بھی ہم بیان کریں گے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی تعلیمات کی روشنی میں مسئلہ افضلیت اور ٹنچ باٹوی کو نکیل ڈالنا یہ بھی انشاءاللہ اب جاری رہے گا۔ اور تیسرا مسئلہ حضرت امام جلالی زیدہ شرفہ پر جن لوگوں نے فتوے لگائے تھے، جن لوگوں نے بڑا شور مچایا تھا، آج وہ سارے اللہ کے قہر کا وہ نمونہ بنے ہوئے ہیں۔ مفتی جمیل وہ بھی مسجد سے فارغ، چمن زمان بھی مسجد سے نکال دیا گیا۔ ہر طرف ان پر اہل سنت کے درد رکھنے والے ان کا احتساب کر رہے ہیں، قدرت کی مار انہیں پڑ رہی ہے۔ چوں خدا خواہد کے پردہ کس درد، میل شندر تانہ پاکاں سند۔ آج اس کا عملی نمونہ
दुनिया देख रही है। हमने इस मसला मासूमियत के लिहाज से, मसला खता के लिहाज से 10 सवाल छोड़े थे तमाम फतवाबाजों पर, यहाँ से लेकर कराची तक। जिसको भी शक है वो इन 10 सवालों का जवाब दे, बताए कि इसमें कितनी जुर्रत है, कितना खलूस है दीन के लिए कि एक लफ्ज़ वो सैयदा पाक के लिए बोला जाए, तौहीन, बेदबी, गुस्ताखी और कुफर, वही लफ्ज़ कोई और बोल दे, उनसे बड़े मर्तबे वाली हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए बोला जाए, उस पर क्यों खामोश हैं? फिर लफ्ज़ ज़ंब का इतलाक़ किया गया, उस पर क्यों खामोश हैं? आज वो कराची के नाम नहाद मंतकी और मुहक्किक, उनके सामने भी हमने छोड़े थे कि जवाब दो इनका, तुम्हारे दिल में कितना खुलूस है सैयदा पाक के लिए, अहले बैत के लिए। जिस मसले को तुमने उठाया हुआ है उस मसले को पूरी तरह से नाफिज करो। ये कोई शरीयत का कानून नहीं है कि एक फतवा एक ही शख्सियत के लिए बना कायनात में और उस शख्सियत के अलावा दुनिया में कहीं नाफिज ही नहीं हो सकता। शरीयत के मसाइल तो कुलिया होते हैं, वो तो शख्सियात पर मुनहसर नहीं होते। इसलिए ये लोग भी वाज़े तौर पर तैयार रहें, कहीं कोई धोखे में ना रहे। 10 सवालों का जवाब मतलूब है। जिसको भी शक व शुबा है वो 10 सवालों का जवाब दे दे, हम अपनी बात से पीछे हटने को तैयार हैं। और अगर नए सवालों के जवाब आते तो फिर भी इंशाअल्लाह जल्द ही हम इन सारे सवालों के जवाब पेश करेंगे और इस मसले को भी हतमी नतीजे तक पहुँचाएँगे। रहीम यार ख़ान के कोई मुनाजिर वो भी बड़े लगे हुए हैं, उनसे भी मेरी इल्तिमास है कि एक दफ़ा दोबारा 10 सवालों को पढ़ लें और इस मसला की हकीकत को जान लें। अगर वो भी इसमें कोई कलम कुशाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। जो भी इस मसले में, मसला मासूमियत में अहले सुन्नत के मौक़िफ़ के अलावा कोई मौक़िफ़ नाफिज करना चाहेगा, किसी तरह का बातिल नज़रिया पेश करना चाहेगा जिससे अहले सुन्नत के मशाइख पर हरफ आए, और मैं ये वाज़े करता हूँ कि ये जो रहीम यार ख़ान के हों या कराची के हों या गोलड़वियों के कोई मुफ्ती हों, वो तैयार रहें। जिस लफ्ज़ पर वो फतवे लगाने के लिए बेताब फिर रहे हैं, हम बड़े बड़े मशाइख की इबारतों से वो लफ्ज़ कहीं बढ़कर शिद्दत के साथ जो मौजूद हैं वो दिखाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक मौका हम फिर देते हैं कि हकीकत को समझें और इतनी जल्दबाजियों से काम न लें। कई मौके पर हमने बैठने का एहतमाम किया कि इनको दिखाएं कि अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है। अगर फतवा लगाना है, अगर इसी ज़िद पर अड़ना है तो फिर जिन जिन हस्तियों ने ऐसा कलाम किया है सबको एक ही सफ़ में लाना होगा। कायनात को कोई कानून नहीं है कि एक शख्स पर आप सब कुछ नाफिज करें और दूसरे के लिए जो है वो सारे दरवाजे खोल कर रखें। एक हस्ती ख़ताब बोले तो इतना बड़ा जुर्म और दूसरे इरफान शाह साहब ज़ंब बयान कर जाएं तो कोई फतवा नहीं है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो पर्चा नहीं होता। आज के इस बयान में हम सिर्फ़ ये ऐलान करके वाज़े कर देना चाहते हैं, इंशाअल्लाह अब टंच बाटवी भी तैयार रहें और अक़ीदा मासूमियत के लिहाज से अहले सुन्नत के नज़रिया से बगावत करने वाले वो भी तैयार रहें। और इरफान शाह साहब किसी धोखे में ना रहें कि हम खामोश बैठ गए। वो जितना झूठ बोल रहे हैं अनकरीब ही इंशाअल्लाह सारे झूठों का हम पर्दा चाक करेंगे। शाह साहब तो इतना कमाल का झूठ बोल रहे हैं कि हर एक ने मुझे लिख कर दिया हुआ है। शाह साहब का कमाल है, इधर जाते हैं तो उनकी हमायत में तकरीरें कर जाते हैं, उधर जाते हैं तो कहते हैं उन्होंने तौबा की है, इनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं शाह साहब ने तौबा की है। अजीब तौबा है। इस तौबा के लिए टास्क कराना पड़ेगा कि किसने तौबा की है। इसलिए सारे तैयार रहें, इंशाअल्लाह सबका भरपूर ताक़ुब होगा। मैं झुका नहीं, मैं डरा नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर।